سورۃ الکوثر کا وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ 200 ارب بھی مانگیں گے تو آپ کو ملیں گے۔ اتنا مجرب، اتنا نایاب وظیفہ کہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا۔ جتنا چاہیں، جتنی دولت لوٹنا چاہیں، اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ سے دولت حاصل کریں۔ اور اس کے یہ وظیفہ آپ نے کرنا صرف 3 دن ہے، اور 3 دن کے اندر آپ کی جو خواہش ہوگی، جو حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کریں گے وہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر کا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد بڑھانے، مطلب کسی بھی چیز کی تعداد بڑھانے کے لیے پیش کیا، نازل فرمایا۔ اور اس کے بہت ہی کمال فوائد ہیں۔ قرآن پاک اس کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، اور یہ سورۃ الکوثر ہے۔ یہ آپ نے 3 دن کا وظیفہ کرنا ہے اس کا، اور صرف 3 دن میں دیکھیں گے آپ کے جو بھی مقصد ہوگا، جتنا بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 7 بار یا 11 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے جمعرات سے شروع کرنا ہے اور ہفتے کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد اس سورت کو 129 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اپنی اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا ہے، جو بھی آپ کی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے جائز مقصد ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت کا، آپ کی سوچ کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ عمل کوئی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو آپ کی نیت ہے، آپ جس سوچ کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے، سوچ کے ذریعے آپ وہ کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہے آپ کے اعمال سے، مطلب اس کے اجر اور اس کا ثواب یا گناہ جو ہے وہ آپ کی نیت کے حساب سے آپ کو ملے گا، اور اس کے جو رزلٹ ہیں، جو نتائج ہیں، وہ بھی آپ کی نیت کے حساب سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ وہی معاملات کرتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں، دوسروں کو اپنی دعا میں شامل کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت ہی کمال وظیفہ ہے۔ قرض داروں کا قرض اتر جائے گا، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی پریشانی ہے، رشتے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے۔ بچوں کی پڑھائی کے لیے، ان کو کامیاب کرنے کے لیے 3 دن کا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ 3 دن میں بھلا کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی بھی وظیفہ کریں، یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے توکل کے ساتھ دعا مانگیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات پوری کرے، ان کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی بھی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔